السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رشوت کی لعنت۔ جب میں کسی صورت میں اسے ایک رات کے 3000 دینے پر راضی نہ ہوا تو اس نے آفر کرتے ہوئے کہا، تم اپنے دو اور دوست بلا لو مگر میں 3000 سے کم نہیں لوں گی۔ میں نے انکار کر دیا اور وہ لڑکی وہیں بیٹھ کر رونے لگی۔ اب آئیے کہانی کی حقیقت کے بارے میں، اصل کہانی کی جانب چلتے ہیں۔ کل رات کو میں اچھرا سے واپس آ رہا تھا کہ سڑک پر ایک نوجوان لڑکی نے مجھے ہاتھ دے کر روکا اور اپنا جسم بیچنا چاہا تو نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس سے قیمت پوچھی۔ اس نے ایک رات کے 5000 روپے مانگے اور میں نے جان چھڑانے کے لیے 1000 روپیہ اس کے جسم کی بولی لگا دی۔ تھوڑی دیر بحث و مباحثہ کے بعد جب وہ 1000 پر نہ مانی تو میں نے جانے کے لیے گاڑی سٹارٹ کی۔ مجھے جاتا دیکھ کر وہ بولی، اچھا 3000 روپے۔ میں نے پھر بھی سابقہ قیمت برقرار رکھی تو کہنے لگی، 3000 سے کم نہیں لے سکتی، تم بے شک اپنے 2 دوست بلا لو، تینوں مل کر 1000 دے دینا۔ میں نے اس کی یہ آفر بھی ٹھکرا دی اور گاڑی سٹارٹ کر لی تو وہ وہیں بیٹھے بیٹھے رونے لگی۔ وہ نوجوان لڑکی جو ابھی کچھ دیر پہلے انتہائی ماہر جسم فروش عورتوں کی طرح اپنی قیمت لگا رہی تھی، اب بالکل معصوم بچوں کی طرح سسکیوں اور ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔ اس کو روتا دیکھ کر میں بھی گھبرا گیا۔ میں نے اس کی بات مان لی تھی اور اس کی منہ بولی قیمت 5000 دینے پر راضی ہو گیا۔ میری بات سن کر ایک بار پھر وہ بہتے آنسوؤں کے ساتھ مسکراتی بالکل معصوم بچی لگنے لگی۔ میں نے اسے گاڑی میں بٹھا لیا اور فضول میں سڑکوں پر گاڑی گھمانا شروع کر دی۔ میں گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے اس سے اتنے غلیظ پیشے میں آنے کی وجہ پوچھی تو اس نے مسکراتے ہوئے جو روداد سنائی وہ سن کر میں دھاڑے مار کر رو پڑا۔ پتہ نہیں کیوں مجھے اس لڑکی کی جگہ اپنی سگی بہن فقط اپنے بھائی سے ایک ملاقات کے لیے کسی غیر مرد کے پہلو میں جسم بیچنے کی خاطر بیٹھی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اس لڑکی نے بتایا کہ میرا نام روبینہ ہے، میرے والدین وفات پا چکے ہیں، میں اپنے بھائی کے ساتھ رہتی تھی، میرے تایا ابو پولیس میں ہیں، انہوں نے ہماری جائیداد اور گھر ہتھیانے کے لیے اپنے دوست پولیس والوں سے کہہ کر ہمارے گھر پر چھاپا مروایا اور ہمارے گھر سے بھاری اسلحہ و منشیات برآمد کروا کر میرے بھائی کو گرفتار کروا دیا۔ میرے بھائی پر جرم ثابت ہو گیا اور اسے عمر قید کی سزا سنائی گئی۔ میں ہر بار ملاقات والے دن بھائی کی ملاقات کے لیے جاتی ہوں تو پولیس والے جسم اور پیسے مانگتے ہیں۔ پہلے تو میں زیور بیچ کر پیسے دیتی تھی مگر اب زیور ختم ہو گیا۔ میرے بھائی مجھے روکتا ہے کہ یہ جگہ اچھی نہیں ہے، یہ پولیس والے انسان نہیں درندے ہیں، یہاں نہ آیا کرو، مگر پھر بھی مجھے بھائی کو دیکھے بنا قرار نہیں آتا، اس لیے میں چلی جاتی ہوں اور ہر ملاقات پر 3000 روپے رشوت دینی پڑتی ہے، نہیں تو جیل کی پولیس والے میرے سامنے میرے بھائی کو ننگا کر کے مارتے ہیں اور مجھے بھائی کو مار کھاتا دیکھنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اب بہت عرصے سے میں جسم بیچ کر پیسے کی صورت میں پولیس کو رشوت دے کر بھائی سے ملاقات کرتی ہوں۔ بات ختم کرنے کے بعد نوجوان لڑکی مسکرانے لگی اور میں دھاڑے مار کر رونے لگا۔ میں سوچنے لگا، خدا نخواستہ
اگر میں بھی جیل گیا تو میری بہن بھی مجھ سے ملنے کے عوض اپنا جسم بیچنا پڑے، اس سے زیادہ میں سوچ ہی نہیں پا رہا تھا۔ میں نے روبینہ کو جیب میں موجود 25,000 روپے دیے جو اس نے لینے سے انکار کر دیا۔ تو میں نے اس وعدہ پر اس کی رہائش گاہ پر چھوڑ دیا کہ بھائی سے ملاقات والے دن وہ مجھے ساتھ لے کر جائے گی۔ میں روبینہ کے ساتھ 3-4 بار اس کے بھائی سے ملاقات کے گیا، اس کے بھائی کے لیے بہترین وکیل ہائر کیا، مگر کچھ عرصہ بعد ایک بار بھائی سے ملاقات کر کے واپس آتی ہوئی روبینہ ایک مشکوک ایکسیڈنٹ میں ماری گئی۔ اس کی موت کے کچھ عرصہ بعد ہی اس کا بھائی ہارٹ اٹیک، جو کہ جیل پولیس نے تشدد کر کے مار دیا اور میڈیکل رپورٹ میں ہارٹ اٹیک لکھ دیا، سے مر گیا۔ یہ روبینہ جسے بھائی سے ملنے کے لیے جسم بیچنا پڑتا تھا، آج اسی بھائی کو روبینہ کے پہلو میں سپرد خاک کر دیا گیا، اور شاید روبینہ کے بھائی کو قبر میں جا کر بھی معلوم نہ ہوا ہوگا کہ اس سے فقط ایک ملاقات کے عوض اس کی سگی بہن کتنی بھاری قیمت ادا کرتی ہوگی۔